علمہ شدید القوا، اس کو سکھایا ہے، علمہ اس کو سکھایا ہے، شدید القوا بہت مضبوط قوتوں والے نے، مضبوط قوتوں، شدید القوا، قوا قوت کی جمع ہے، جو قوتوں میں شدید ہے، نہایت مضبوط قوتوں والا، اس نے سکھایا۔ وہ کون ہے؟ اب اس سے مراد، جو بہت سارے لوگوں نے اس سے مراد اللہ لیا ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ نے ان کو سکھایا ہے، اور دوسرے لوگوں نے اس سے مراد جبریل فرشتہ لیا کہ جبریل فرشتے نے سکھایا۔ اب جن لوگوں نے جبریل، جمہور نے جبریل فرشتہ مراد لیا، یوں کہہ لیجئے، آگے اس کی اگلی آیات میں اس کی وضاحت ہو جاتی۔ جن لوگوں نے اللہ مراد لیا ہے وہ پھر اس پر اعتراض کرتے ہیں جبریل مراد لینے والوں پر، کہ اگر ہم اس سے جبریل مراد لے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے سکھایا، تو جبریل تو استاد ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد تو اللہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جبریل تو نہیں ہے۔ اگر ہم جبریل کو استاد کہہ دیں تو جبریل تو بہتر قرار پائے گا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے، حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اللہ کے بعد سب سے بزرگ اور بہتر ہستی ہے، لہٰذا اگر یہاں پہ جبریل مراد لیا جائے، یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جن لوگوں نے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس لی ہے، کہ اللہ نے سکھایا ہے۔ شدید القوا سے مراد، شدید قوتوں والے سے مراد اللہ کی ذات ہے، وہ یہ مراد لیتے ہیں اور کہتے ہیں جو کہتے ہیں نا اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہے، تو اس سے یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے، ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ جبریل نے سکھایا تو جبریل تو استاد ہو گیا۔ یہ شبہ درست نہیں ہے، یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ جبریل اپنے ذاتی علم سے نہیں سکھاتا تھا، جبریل کو اللہ حکم دیتا تھا، وہ صرف لے کے آتا تھا بس، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ تکویر میں فرمایا اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ، وہاں ساری کی ساری وضاحت جو ہے وہ جبریل کے بارے میں ہے، کہ جبریل جو ہے وہ قوتوں والا ہے، وہ ایک صرف اور صرف عزت والا ایک پیغامبر ہے، وہ تو ایک پیغام لے کے آتا ہے، اللہ ان کو پیغام دیتا ہے، وہ لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے، اس کا ذاتی علم نہیں کہ وہ اس سے سکھائے، لہٰذا پیغام پہنچانے سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ استاد بنتا ہے، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر بنتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچانے کے لیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پیغام پہنچانے کے لیے ایک دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امامت بھی فرمائی نماز کی، حالانکہ اس نماز کا حکم جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ملاقات ہوئی تھی، اور من ورائے حجاب، جو اللہ کے ساتھ حجاب کے پیچھے سے، پردے کے پیچھے سے جو گفتگو ہوئی تھی، اس گفتگو کے دوران نماز کا حکم ہو گیا تھا، اور نماز کے اوقات بھی کسی حد تک بتا دیے تھے، لیکن جبریل نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نماز کی امامت کر کے نماز پڑھنا سکھایا بھی، اور نماز کے اوقات میں، شروع کے اوقات میں، پھر آخر کے اوقات میں نماز پڑھائی، اور یہ سکھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مصلی امامت پہ کھڑے ہونے سے کیا جبریل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امام بن گیا؟ نہیں بنا۔ اس لیے نہیں بنا کہ اس کو تو اللہ نے بھیجا تھا جا کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغام پہنچا، تو اس نے تو آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا دیا ہوا دین سکھایا تھا، اور نہ اس لیے سکھایا تھا کہ امت تک اور انسانیت تک پہنچانا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا، لہٰذا جو بھی چیز آتی تھی اللہ کی طرف سے، جبریل کی طرف سے، جبریل کے ذریعے سے آتی تھی۔ اور جیسے وہ حدیث جبریل ہے جس میں حضرت جبریل علیہ السلام جو ہیں وہ انسانی شکل میں آئے تھے، تو وہاں بھی انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری باتیں بتائیں نہیں، پوچھنے کے انداز میں کہلوائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کیے، مجھے اخبرنی عن الایمان، اخبرنی عن الاحسان، اخبرنی عن الایمان، عن الاسلام، عن الاحسان، عن الساعہ، سوالات کیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے تھے۔ ان کے بارے میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعد میں فرمایا یہ جبریل تھے، اتاکم لیعلمکم دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے،
تو دین سکھانے ان کو آئے تھے، زبان اقدس سے نکلوایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کوئی بات کوئی آئے گی اللہ کی طرف سے، لانے والا جبریل ہوتا ہے اور سکھانے والے آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہیں۔ لہذا علمہ شدید القوا، وہ جو مضبوط قوتوں والا فرشتہ ہے، اس نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے سکھایا، تو اس نے دراصل اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے دیے ہوئے پیغام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد جو ہے وہ اللہ ہے، جبریل صرف اور صرف ایک قاصد اور ایک پیغمبر ہے، بس اللہ سے پیغام لے کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانے والا۔ ذو مرۃ فاستویٰ، اور وہ جو شدید القوا ہے، آگے اسی کی تاکید ہے، ذو مرۃ۔ یہ جو مرہ ہوتا ہے نا، مرہ، اس کا معنی مضبوطی بھی ہوتا ہے، قوت بھی ہوتا ہے، شان و شوکت بھی ہوتا ہے، خوبصورتی بھی ہوتا ہے، مرہ۔ تو ایک معنی تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ شدید القوا کی ایکسٹینشن ہو، کہ شدید القوا میں ساری قوتیں آ گئیں، ذو مرۃ، شان والا، خوبصورتی والا، یعنی اس کے اندر ظاہری طور پر بھی حسن پایا جاتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اس طرح ہم کہیں گے کہ یہ شدید القوا کی توسیع ہے، لیکن اکثر جو مفسرین ہیں انہوں نے اس کو ذو مرۃ کو تاکید بتایا ہے شدید القوا کی، کہ جیسے شدید القوا ہے ایسے ہی ذو مرہ کا مطلب قوت والا۔ تو یہ دوبارہ اللہ کریم نے فرمایا، تاکید بتائی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جبریل علیہ السلام ہیں ان کو اللہ نے بہت ساری قوتیں عطا فرمائی تھیں۔ فاستویٰ، پس وہ جو قوت والا ہے وہ برابر ہوا یا بلند ہوا۔ کہاں بلند ہوا، کہاں برابر ہوا؟ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ بلند آسمان کے بلند کنارے پر۔ افق کہتے ہیں آسمان کے کنارے کو، خاص طور پہ وہ کنارہ جو مشرق کی طرف ہے، مشرقی کنارہ، تو جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے اس کو افق کہتے ہیں۔ اور اسی سے آفاق بھی ہے جو آسمان کے کناروں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر آفاق کا لفظ جو ہے وہ پوری کائنات کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، آفاق و انفس۔ تو افق سے مراد مشرقی کنارہ ہے، یعنی کہاں وہ بلند ہوا؟ وہ آسمان کے مشرقی کنارے کے اوپر جو ہے وہ بلند ہوا۔ ثم دنا، پھر وہ قریب ہوا، اللہ فتدلا، تدلا کا معنی مزید قریب ہوا یا نیچے آیا، تدلا نیچے آیا، جیسے ڈول نیچے پھینکا جاتا ہے نا کنویں میں، تو دنا فتدلا، قریب ہوا اور قریب ہوا۔ یہ جو کیفیت ہے، فکان قاب قوسین او ادنا، پس وہ ہو گیا دو کمانوں کے برابر قریب ہو گیا، او ادنا، یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا، اس قدر قریب آ گیا۔ اس کی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمائی۔ میں ایک دن جا رہا تھا اور مجھے اچانک جو ہے وہ آواز آئی، اور یہ پہلی وحی کے بعد کا واقعہ ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اچانک آواز آئی۔ جب پہلی وحی آئی تھی تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو جو دیکھا تھا تو آپ نے ان کو اصلی شکل میں نہیں دیکھا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے جبریل کو اصلی شکل میں 2 دفعہ دیکھا ہے۔ اب وہ 2 مرتبہ کون سی ہیں؟ ان میں سے ایک مرتبہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی اور میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو جبریل کرسی پہ بیٹھے تھے، اور وہ کرسی بھی کیا تھی، وہ پورا زمین سے لے کر آسمان تک جو ہے، یہ مشرق کی جانب زمین سے لے کر آسمان تک یہ پورا کنارہ بھر گیا تھا، یعنی درمیان اتنی بڑی کرسی کہ وہ بھر گیا تھا سب کچھ۔ اور گھر تشریف لے آئے اور آپ نے آ کے اپنا کمبل اوڑھ لیا، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی شروع ہو گئی، اور وحی کون لے کے آتا تھا؟ جبریل۔ اور وحی کیا شروع ہوئی؟ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر وربک فکبر۔ یہ آیات اس وقت نازل ہوئیں اور یہ وحی نازل ہوئی۔ اب
اسی کی وضاحت ہے گویا جو یہاں اللہ کریم فرما رہا ہے کہ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى، وہ آسمان کے مشرقی کنارے پر، بلند کنارے پر تھا، اور پھر ثم دنا فتدلّا، پھر وہ قریب ہوا اور نیچے آیا، فکان قاب قوسین او ادنیٰ، اور وہ دو کمانوں کے درمیان برابر اس کا فاصلہ رہ گیا تھا یا اس سے بھی کم، فأوحیٰ الی عبدہ ما اوحیٰ، پھر اس نے وحی کی اللہ کے بندے پر جو وحی اس نے کرنی تھی۔ جن لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہے، یہ جبریل کی بات نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، جن لوگوں نے یہ سمجھا تو انہوں نے پھر یہ کہا کہ پھر فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو وحی اللہ نے کی اپنے بندے پر جو بھی اس نے وحی کرنی تھی، انہوں نے اس سے مراد یہ لیا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو ساری بات ہے میں آگے جا کے بات کروں گا کہ اس سے مراد کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر، کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں، یہ میں نے عرض کیا جمہور لوگوں کا خیال ہے، جمہور مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اس سے مراد جبریل علیہ السلام ہی ہیں۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، اس کو اللہ جو حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیکھا تھا نزلۃ اخری، یہ دوسری دفعہ دیکھا تھا، تو جو دوسری دفعہ دیکھا یعنی ایک اور بار دیکھا، تو یہ ایک اور بار جو ہے دیکھا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بار دیکھا، پھر اس کی کوئی دلیل ہونی چاہیے۔ تو اس کے لیے پھر بعض دلائل موجود ہیں حدیث کے اندر، میں وہ عرض کر دوں گا۔ ما کذب الفؤاد ما رآ، فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے نہ جھوٹ بولا، ما کذب الفؤاد، دل نے جھوٹ نہیں بولا، ما رآ، اس کے بارے میں جو کچھ دیکھا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب نے تصدیق کی، جو کچھ آپ نے دیکھا اس کی تصدیق کی۔ افتمارونہ علی ما یری، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس بات پہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا یا وہ دیکھتے ہیں؟ افتمارونہ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو اس سے، علی ما یری، یہ نہیں فرمایا کہ علی ما رآ، علی ما یری، کیا تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرتے ہو اس چیز کے بارے میں جو وہ دیکھتا ہے؟ کیا مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تو روز دیکھتے ہیں، آپ کا تو روزانہ کا معمول ہے کہ وحی آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، وہ تو اصلی شکل میں دو دفعہ دیکھا ہے جبریل کو اور روزانہ دیکھتے ہیں۔ اگر اس سے مراد اللہ کریم کی ذات ہو تو اللہ کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ نہیں دیکھتے، اس کی تو کوئی دلیل نہیں ہے۔ ہاں البتہ بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کو دیکھا، وہ کس بنیاد پر کہا؟ وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دو دفعہ دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ سبحان اللہ۔ رآہ بفؤادہ مرتین، مسلم شریف کی حدیث ہے، مسلم شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول، وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دل سے، بفؤادہ، اپنے دل سے دو دفعہ دیکھا ہے۔ اور دل سے دیکھنے کا کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہوگا، تو خواب میں دیکھنے کی تو نفی نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اس کی تو کوئی دلیل ہے۔ مثلا ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں سویا ہوا تھا، تو اس سونے کے دوران اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے، یعنی اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا اور اللہ تعالیٰ کو خوبصورت شکل میں دیکھا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ملائے اعلیٰ جو ہیں وہ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا یا اللہ مجھے تو نہیں پتہ ملائے اعلیٰ کس بارے میں گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ نے اپنی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھ دی۔ اب یہ خواب کا معاملہ ہے، خواب میں اللہ تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ رآ بفؤادہ مرتین، کہ انہوں نے اپنے اللہ کو دو دفعہ دیکھا اپنے دل سے، تو وہ جو حدیث ہے نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری جو آنکھیں ہیں نا وہ سوتی ہیں، میرا دل نہیں سوتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جاگتا رہتا ہے۔
تو آنکھیں سوتی ہیں، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں جب بھی کبھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا تو وہ گویا دل سے دیدار ہوا، آنکھیں تو سوئی ہوئی تھیں، تو آنکھیں سوئی ہوئی تھیں اور دل جاگ رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا دیدار جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ تو أَفَتُمَارُونَهُ عَلَىٰ مَا يَرَىٰ، کیا تم جھگڑا کرتے ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں؟ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَىٰ، اللہ وَلَقَدْ اور یقیناً رآہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے، نزلتاً اخری، ایک اور دفعہ بھی دیکھا ہے، اور وہ ایک اور دفعہ کیا ہے وہ بھی حدیث کے اندر آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے دیکھا جبریل کو، اس کے 600 پر تھے، میں نے جبریل کو دیکھا تو اس کے 600 پر تھے، اس کو اصلی شکل میں دیکھا۔ اللہ، بلکہ آگے اس کے حدیث کے اندر یہ بھی الفاظ ہے کہ اس کے پروں سے عجیب قسم کے رنگ اور موتی گر رہے تھے، ان کا پتہ نہیں کیا مطلب ہے، اور ایک ایک پر کتنا بڑا ہوگا، اس میں سے مختلف قسم کے رنگ گر رہے تھے، مختلف قسم کے ہیرے جواہرات کے موتی گر رہے تھے، واللہ عالم ان ساری باتوں کا کیا مطلب ہے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا ہے، وہ ان کو معلوم ہو، ہم نے تو دیکھا نہیں، لیکن اس کی ڈسکرپشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تھی۔ اب یہ جو دوسری دفعہ دیکھا تھا، فرمایا عند سدرۃ المنتہی، یہ جو ایک اور دفعہ دیکھا ہے نا، ایک اور دفعہ ان کو سدرۃ المنتہی پہ دیکھا تھا، اور سدرۃ المنتہی کیا ہے اس کی بھی وضاحت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سدرہ کا مطلب بیری، اور منتہا کا مطلب آخری حد پر جو بیری ہے، اس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تھا، جبریل علیہ السلام کو۔ اور یہ کون سی بیری ہے؟ یہ وہ ہے جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جب تشریف لے گئے تھے تو آپ نے اس وقت سدرۃ المنتہی کو دیکھا تھا۔ اور یہ سدرۃ المنتہی کیا ہے اور کہاں ہے، اس کی تفصیل جو حدیث کے اندر آتی ہے، بعض روایتوں کے مطابق 6 آسمان پہ ہے، بعض کے مطابق یہ 7ویں آسمان پہ ہے، اور ان دونوں میں تطبیق یوں دی جا سکتی ہے کہ اتنی بڑی بیری ہے، کیونکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑی بیری ہے، اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح ہیں، اور آپ نے فرمایا بہت بڑے بڑے اس کے جو ہے وہ پتے ہیں، پھر آپ نے فرمایا موتیوں جیسے ہیں، پھر اس کے اوپر رنگ ہیں، اور کس قسم کے رنگ ہیں، اس کے اوپر کیا کچھ جو ہے وہ ڈالا گیا ہے، واللہ عالم، وہ کوئی آدمی جو ہے وہ سوچ نہیں سکتا کہ اس کے اوپر کیا کیا ڈالا گیا ہے اور کس قدر وہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ بہرحال عندہا جنت المأویٰ، اس کے پاس جو ہے وہ جنت ہے جو ہمیشگی کا گھر ہے۔ مأویٰ کا مطلب ہوتا ہے ٹھکانہ، عندہا اس سدرۃ المنتہی کے پاس جنت المأویٰ۔ تو اگر 6 آسمان پہ ہو تو وہ جو میں نے عرض کیا کہ تطبیق یہ دی گئی ہے کہ وہ اس کا تنا جڑ اس کی جو ہے 6 آسمان پہ ہے، پتے اس کے 7ویں آسمان سے بھی اوپر ہیں، اور وہ کہاں تک ہیں؟ عندہا جنت المأویٰ، وہاں تک اس کے پتے ہیں جہاں جا کے جو جنت ہے شروع ہو جاتی ہے، اور جنت کون سی؟ المأویٰ، جو ہمیشگی کا قیام ہے، ہمیشگی کا ٹھکانہ ہے۔ اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، اس وقت جب بیری کو، اس سدرہ کو ڈھانپ لیا تھا، ما یغشی، اس چیز نے جس نے ڈھانپا تھا۔ اب یہ کسی چیز کی انتہائی حد بیان کرنے کے لیے اس طرح کا اسلوب اختیار کیا جاتا ہے کہ جس چیز نے ڈھانپنا تھا اس نے ڈھانپ لیا، اور وہ کیا چیز تھی؟ اس کا مطلب ہے وہ کوئی انتہائی حیران کن چیز تھی جس نے ڈھانپ لیا، اور وہ کیا تھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث کے اندر جو یغشا کے بارے میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اس کے بعد وَغَشِيَهَا أَلْوَانٌ لَا أَدْرِي مَا هِيَ۔ اللہ اکبر۔ آپ نے اس کی جب ڈسکرپشن دی کہ میں نے جب سدرۃ المنتہی دیکھی تو اس کو ایسے ایسے رنگوں نے ڈھانپ لیا، رنگوں نے، مختلف قسم کے رنگ و نور کی جیسے برسات ہوتی ہے، ایسے ایسے رنگ و نور نے ان کو ڈھانپ لیا، لا ادری ما ہی، میں بتا ہی نہیں سکتا وہ تھا کیا، سبحان اللہ، لا ادری ما ہی، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا کچھ تھا جس نے اس کو ڈھانپ لیا تھا، ایسی کوئی خوبصورت تھی، ایسی کوئی جگہ تھی۔ آپ فرماتے ہیں لا ادری ما ہی، جس نے ڈھانپا کوئی رنگ تھے، اس طرح کے رنگ تھے کہ میں بتا ہی نہیں سکتا، مجھے معلوم ہی نہیں کہ وہ تھا کیا۔ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ فلما غاشیہا من امر اللہ ما غاشیہ، جب اس کو ڈھانپ لیا اللہ کے حکم سے جس چیز نے ڈھانپنا تھا، تغیرت، تو وہ نا اچانک بدل گئی، وہ سدرۃ المنتہی کا رنگ بدل گیا،
وہ تبدیل ہوگی. تغیرت یعنی جب اس کے اوپر کسی چیز نے ڈھانپ لیا تو وہ بدل گئی. فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فما احد من خلق اللہ، اللہ کی مخلوق میں سے کوئی آدمی ہو سکتا ہی نہیں جو اتنی طاقت رکھتا ہو کہ وہ جو کچھ میں نے دیکھا وہ اس کی تعریف کر سکے یا اس کے بارے میں بتا سکے، اس کی ڈسکرپشن دے سکے. ان ینعتها من حسنها، اس کا جو حسن تھا، اس کی جو خوبصورتی تھی، اس کو بیان کرنے کا کسی کا یارہ ہی نہیں، کوئی بیان کر نہیں سکتا اللہ کی مخلوق میں سے. اور فرمایا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ مَا أَوْحَى، پھر اللہ نے میری طرف وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے وحی کرنا تھی، وہ اللہ نے میری طرف وحی کی. اب یہ جو اس کے اوپر رنگ و نور کی برسات تھی، کیا تھی، اس کے اوپر رنگ ڈھانپے گئے یا اللہ کی طرف سے کوئی حکم ہوا، کوئی چیز ڈھانپ لی گئی، مجھے اس طرح کی کوئی چیز لگتی ہے. واللہ عالم. ویسے تو ہم جنت کی چیزوں کے بارے میں اور یہ جو آسمانی چیزیں ہیں اس کے بارے میں ہم کوئی کچھ کہہ نہیں سکتے، اس لیے کہ یہ ہمارے حد ادراک سے باہر ہے. یہ ساری کی ساری متشابہات ہیں، ہم اس کے بارے میں کوئی ڈسکرپشن نہیں دے سکتے. اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس کے بارے میں، اس کی خوبصورتی کے بارے میں کوئی شخص بتا سکتا ہی نہیں، بیان کر ہی نہیں سکتا، ہو نہیں سکتی. لیکن اس طرح کی چیز لگتی ہے جیسے بعض اوقات مختلف جگہ پہ پودے لگے ہوتے ہیں اور اس پہ لائٹیں لگی ہوتی ہیں. یہاں ہمارے اگرچہ اس کی کوئی نسبت نہیں ہے اس کے ساتھ، لیکن یہ جو لائٹیں لگی ہوتی ہیں تو اس کی ایک لائٹ ہوتی ہے تو درخت کا رنگ بدل جاتا ہے، پھر دوسری طرح کی لائٹ آن ہوتی ہے وہ بجھ جاتی ہے، پھر دوسری طرح کی آن ہوتی ہے اس کا رنگ اور ہو جاتا ہے، پھر اسی طرح تیسری لائٹ ہوتی ہے تو پھر رنگ اور آ جاتا ہے. یعنی لائٹوں کے رنگ بدلنے سے درخت کا رنگ بدلتا جاتا ہے. تو یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں، دنیا کے درخت ہیں، دنیا کی چھوٹی موٹی لائٹیں ہیں. تو وہ جو جنت میں ہے، وہ جو سدرۃ المنتہا ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس کا اس طرح سے کوئی رنگ بدلتا ہوگا. کوئی اللہ تعالیٰ اس کے اوپر، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کے اوپر رنگ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ ڈھانپتا ہے. فمن غشیہا الوان، اس کو رنگوں نے جو ہے اس طرح سے ڈھانپا کہ لا ادری ما ہی، میں بتا ہی نہیں سکتا اور مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ ہے کیا. اللہ اکبر. تو اس کی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ اللہ کے حکم سے جب اس کے اوپر کوئی چیز ڈھانپی جاتی ہے تو وہ بدل جاتی ہے، وہ یعنی اس کا رنگ شنگ ہر چیز بدل جاتی ہے، تبدیل ہو جاتی ہے، اور پھر اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا، ایسی خوبصورتی اس کی ہے. پھر اللہ نے مجھے وحی کی جو اللہ تعالیٰ نے مجھے وحی کرنی تھی. ما زاغ البصر وما طغى. اللہ اکبر. وہ جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے جبریل کو دیکھا، آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جو کچھ دیکھا، ما زاغ البصر، نہ تو نگاہ ٹیڑھی ہوئی، وما طغى، اور نہ ہی حد سے آگے بڑھی. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ کی اور آپ کی دلچسپی کی اور آپ کی دل جمعی کی اللہ تعالیٰ تعریف فرما رہا کہ جو کچھ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا، اور آپ کی یعنی معراج کی رات آپ نے جو کچھ دیکھا تو آپ نے اس کے بارے میں کوئی ذرا آپ کی نگاہ بھی نہیں ادھر ادھر ہٹی اور وہ آگے بھی نہیں بڑھی. اللہ کو نہ تو نگاہ ٹیڑھی ہوئی اور نہ ہی حد سے متجاوز ہوئی. لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ. کیا دیکھا تھا؟ یقیناً رآ، دیکھا، من آیات ربہ الکبریٰ، اپنے رب کی بڑی نشانیوں کو دیکھا. لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات کیا دیکھا؟ یہ وہ حتمی بات ہے اور فائنل بات ہے جو سارے بیان کو کنکلوڈ کر دیتی ہے کہ جو جبریل کو دیکھا، جو سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جو آپ نے وہاں پہ یعنی مجرمین کو سزا ہوتے دیکھی، جو آپ نے وہاں پہ جنت دیکھا، جو آپ نے دوزخ دیکھا، جو آپ نے مختلف چیزیں دیکھیں، ساری چیزیں جو ہیں وہ رب کی بڑی بڑی نشانیاں تھیں. لقد رآ من آیات ربہ الکبریٰ،
اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دیکھیں، یعنی ساری نشانیاں نہیں دیکھیں، کچھ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو دکھائیں وہ دیکھیں. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ کو دیکھا. لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، یہ فرمایا رب کی بڑی نشانیوں میں سے کچھ دیکھیں. وگرنہ یہاں یہ ہونا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنے یقیناً اللہ کو دیکھا، تو اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی نشانیوں کو دیکھا. جبریل اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سدرۃ المنتہا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، سارے آسمان اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لہذا جو کچھ ہوا سب اللہ کی نشانیوں میں سے تھا. جو کسی کو تمثیلی انداز میں عذاب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے دکھایا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے تمثیلی انداز میں جو ان کو ثواب ملتا ہوا دکھایا، کسی کا محل دکھایا، جنت دکھائی، جو کچھ دکھایا سب کچھ لَقَدْ رَأَىٰ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَىٰ، رب کی آیات کو دکھایا ہے، رب کو نہیں دیکھا. یعنی اس سے کنکلیوڈ ہوتی ہے وہ بحث. اللہ اکبر. لیکن اب یہاں میں بھی ایک دو باتیں عرض کر دوں کہ جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے اس کو آپ یہاں آ کے کنکلیوڈ کر لیجئے کہ رآہ بفوادہ مرتین، کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو 2 دفعہ اپنے دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے. پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ہیں وہ فرماتی ہیں کہ من زعم ان محمدن رآ ربہ، اگر کوئی شخص یہ سمجھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اگر کوئی شخص کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. کہے کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے. بہتان کس پہ باندھا؟ اللہ پہ. بات سمجھیں؟ اگر کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس نے اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھا. اس کا ایک تو وہی مطلب ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مختلف جگہوں پر فرمایا کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں وہ دراصل اللہ کی تکذیب کرتے ہیں. ایک تو یہ معنی. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ نے خود حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی وضاحت فرمائی، اس لیے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ کو آنکھیں نہیں دیکھ سکتی. تو اگر کوئی شخص کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے اللہ پر بہتان باندھا نا، اس نے اللہ کی بات کا انکار کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں اس کو نہیں دیکھ سکتی. اللہ اکبر. لہٰذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اگر خواب میں دیکھا ہو تو دل کی آنکھوں سے دیکھا، یہ بات دونوں ٹھیک ہیں. خواب میں دیکھنا اور دل کی آنکھوں سے دیکھنا یہ دونوں ایک ہی بات ہے. باقی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ آپ نے فرمایا نور انا راہ، وہ تو نور ہے، میں کیسے دیکھ سکتا ہوں اللہ کو؟ تو اللہ کا جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے، اللہ خود بھی نور ہے، اللہ کے جو حجاب ہے وہ بھی نور ہے. اللہ اکبر. لہذا روشنی ہی روشنی ہو ہر طرف تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ کیا ہے؟ لہذا آپ نے فرمایا کہ نور ہے، میں اس کو نہیں دیکھ سکتا. گویا اللہ نے جو دنیا کی آنکھیں ہیں ان کے اندر وہ صلاحیت نہیں رکھی کہ اللہ کو دیکھا جا سکے. لہذا دنیا میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. اور نبی کریم جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص یہ گمان کرے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا ہے تو اس سے مراد دنیا والی آنکھوں سے دیکھنا مراد ہے، کہ اللہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے نہیں دیکھا. البتہ دل کی آنکھوں سے یا خواب میں، اس کی میں نے آپ کو عرض کر دیا کہ اس کی دلیل وہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، لمبی حدیث ہے جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب میں نے اللہ کو بڑی خوبصورت شکل میں دیکھا، اور پھر اللہ نے کف اپنی ہتھیلی میرے کندھوں کے درمیان ڈالی تو میں نے اس کی ٹھنڈک اپنے سینے میں محسوس کی.
یعنی کندھوں کے درمیان اللہ نے ہتھیلی رکھی ہے. اللہ کی ہتھیلی کیسی؟ کما ہوا شان ہو، جیسے اللہ کی شان. اللہ کی شکل کیسی؟ جیسی اس کی شان. خواب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، یقیناً دیکھا. رعا بفؤادہ، آپ نے اپنے دل سے دیکھا، دل سے دیکھا، یہ ساری باتیں درست ہیں. لیکن کوئی شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری آنکھوں سے اللہ کو دیکھا، یہ درست نہیں ہے. اور یہ جو سارا بیان ہے کہ اوپر کس کو دیکھا کس کو نہیں دیکھا، یہ اس کی وضاحت وہاں ہوتی ہے نا سورہ تکویر میں، کہ بالافق المبین کہا، یہاں کہا نا افق الاعلی، وہاں کہا افق المبین، کہ جو کنارہ تھا بڑا واضح کنارہ تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے جس جبریل علیہ السلام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا. لہٰذا ان ساری باتوں کا کنکلوژن یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات جو کچھ دیکھا وہ سب کچھ سچ تھا، حقیقت تھی. ما زاغ البصر وما طغی، نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ نے کوئی دھوکہ کھایا تھا، نہ وہ ٹیڑھی ہوئی تھی، نہ وہ حد سے بڑی تھی. اور بہت ساری نشانیاں، لقد رأى من آیات ربہ الکبریٰ، بہت ساری نشانیاں دیکھی تھی. یہ معراج کی رات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا ہے یہ اس کی ساری تفصیل ہے. صرف نبوت کی تصدیق اور تائید ہی نہیں، بلکہ اس میں معراج کی رات جو کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس کی تائید اور تصدیق بھی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.